السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جیسمین موتیوں کا جو پودا ہوتا ہے وہ آپ نے قلم سے کیسے لگانا ہے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میں دوستو، خوشبو جو ہے ہر انسان کو پسند ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ تو اگر آپ گھر میں خوشبودار پودا لگانا چاہتے ہیں، خوشبو آپ سونگھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو مہکانا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، چہک مہک پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کی رونق کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی کلمیں لگا سکتے ہیں۔ اس کی قلم کے متعلق دو چار چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنی موٹی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، ٹمکان ہونی چاہیے، لیکن چنبیلی کا جو پودا ہوتا ہے نا جناب، یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی شرمیلا ہوتا ہے جناب، اور یہ جلدی گرو کر جاتا ہے، اس کے نخرے نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کی شاخیں لے سکتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر اس طرح کی ستانگی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ستانگی، اس طرح کی اگر اوپر شاخیں بنے تب بھی یہ گروتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے آپ اس کو جناب لگا سکتے ہیں۔ اس کی کم از کم 5 سے 6 انچ اس کی لینتھ ہونی چاہیے کم از کم۔ اگر آپ 1.5 فٹ کی ہو تو پھر بھی چل جاتی ہے جناب۔ یہ دیکھ لیجئے، میں اس کو لگاؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو میں دکھاؤں گا اس کا واقعی رزلٹ ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی پھوٹتی ہے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جب یہ پھوٹے گی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بشی جلدی ہو جاتا ہے، یہ جلدی پودا جلدی بن جاتا ہے، جلدی پھل دینا شروع کر دیتا ہے، پھول اس کو لگنا شروع ہو جاتے ہیں جناب۔ اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جلدی۔ اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے تو پھر یہ ذرا ٹائم لے گا، یہ چونکہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر آپ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک قلم کی طرح نا، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے لگا رکھا ہے سوہانجنے کہ انشاءاللہ یہ بھی پھوٹنے کے قریب ہے۔ تو کچھ اس طرح سے بالکل لگاتے ہیں صرف اکیلے کا اکیلے۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے نا تو پھر یہ جلدی بشی بن جاتا ہے، جلدی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جناب۔ تو اگر آپ جب اس کو لگائیں گے نا تو آپ نے جناب اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا، اس کو جناب آپ نے روٹس ہارمون لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس روٹس ہارمون نہیں ہے تو پھر آپ جناب یہ دیکھ لیجئے کوار گندل، جسے ایلو ویرا بھی کہتے ہیں، تو اس کوار گندل کو آپ نے اس کی جو یہ نیچے جڑیں ہیں نا، ٹھیک ہے، جو آپ نے نوڈلز جو ہے اس کے نیچے گاڑنی ہے زمین کے اندر، تو اس کے لیے زمین جو ہے آپ نے جناب بالکل نرم بنانی ہے، جس کے اندر آپ ورمنگ کمپوسٹ داخل کر سکتے ہیں، ریت داخل کر سکتے ہیں، ریتلی زمین ہو، یا اس کے اندر آپ پرانا گوبر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نرم بنائیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل نرم ہے، ملائم ہے۔ تو اس طرح آپ نے جیل لگا کے جناب اس کو یہاں 3 سے 4 انچ آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں، کم کم از کم اس کی ایک نوڈس، ایک آنکھ اس کے نیچے ہو، 2 سے 4 آنکھیں جب اوپر ہوں گی تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں، یہاں سے پھوٹ سکتا ہے، یہاں سے پھوٹ سکتا ہے۔ جتنی اس کے اوپر زیادہ نوڈس ہوں گی، یہ دیکھ لیجیے، میں اس کو بھی لگاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو میں دکھاؤں گا کیسا یہ گرو کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کا پودا ہیلدی بھی ہوگا، جلدی بھی اس کو پھل لگے گا، پھول لگے گا جناب۔ آپ اپنے گھر کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں، خوبصورتی کو، اپنے کچن گارڈننگ کو۔ اس کو آپ آج خالی جگہ کے اندر لگائیں، خالی جگہ بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ اس کو گرو بیگ کے اندر لگانا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ گملے کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ گملہ بھی اندر بھی لگ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کو اسی طریقے سے مہکائیں، چمکائیں جناب، خوشبودار بنائیں۔ بھائی کو دے اجازت، ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو دے اجازت، اللہ حافظ۔ بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم۔